بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور اسلام، ان کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا ہے میں پہلے، لیکن میں یہاں سمری بیان کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں محفوظ رہے، کیونکہ زیادہ میٹر ہوتا ہے تو بکھرا ہوا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے سمرائز کر کے میں اسلام اور ایمان دونوں کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کے سیدھے سیدھے معنی ہے کہ سلامتی، امن، پیس، اور دین اسلام کا مطلب ہے ایسا نظام جو سلامتی پر مبنی ہو، ہر ایک کی سلامتی۔ یہ نہیں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر چند لوگ سلامتی میں رہیں، باقی سارے جو ہے وہ آگ میں جھلستے رہیں، غربت کے چکے میں پستے رہیں، دو وقت کی روٹی کو ترستے رہیں۔ یہ سلامتی نہیں ہے، سلامتی سب کے لیے۔ لہذا ایسا نظام جو سلامتی پر مبنی ہو، انسان وہاں سلامتی میں رہے، شانتی میں رہے، پیسفل رہے، یہ ہے اسلام۔ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا سلامتی سے تعلق ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان اس کے بعد کی چیز ہے، ایمان اس کے بعد کی چیز ہے، اور ایمان آتا بھی بعد میں ہی ہے۔ پہلے سلامتی ہوگی تو پھر ایمان آئے گا۔ ایک دکھ تکلیف میں گھرا ہوا شخص، یعنی اس کا ہاتھ سے بے حال ہو رہا ہے، وہ ہانپ رہا ہے، اس کو آپ ایمان کی دعوت دینا شروع کر دو۔ ایمان بولا کہ بھائی پہلے میرے پیٹ کا علاج کرو، وہ ہے نا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ لہذا ایمان کا ماحول بننے کے لیے پہلے اسلام کا ماحول چاہیے، سلامتی، امن اور شانتی۔ پھر وہ ایمان کی بات سنے گا، سمجھے گا، اس کو کچھ ہوش آئے گا تو سمجھے گا نا۔ ایک مدہوش انسان، حال سے بے حال، وہ کیا سمجھے گا ایمان کو؟ لہذا قرآن کریم پہلے اسلام کی بات کرتا ہے، سلامتی، اور سلامتی سب کے لیے۔ وہ سلامتی سب کے لیے جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ ایسا نظام کہ جو سلامتی پر مبنی ہو، تمام لوگ وہاں خوشحال رہیں، ہوں، سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اسے کہتے ہیں اسلام، دین اسلام، دین میں نظام۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ دیگر جتنے ادیان ہیں، دین کہتے ہیں نظام زندگی کو، نظام زندگی، تو ان جتنے دین ہیں، ادیان ہیں، ان پر ان کو برتر ثابت کر کے دکھا سکے، یعنی اس دین کو، سلامتی والے دین کو برتر ثابت کر کے دکھا سکے دلائل کی روح سے، کہ دیکھو یہ دین اسلام اور یہ تمہارے دین، تمہارے بنائے ہوئے دین، اور یہ دین اسلام۔ یعنی دین اسلام سے مطلب یہ کہ یہ ایسا دین ہے، ایسا نظام زندگی ہے کہ جس کے اصول اور ضابطے انسان نے نہیں بنائے، یہ اوپر سے بن کر آئے ہیں۔ انسان جب اصول اور ضابطے بناتا ہے، انسان جب لیجسلیشن کرتا ہے، اسمبلی میں جا کر جب قانون سازی ہوتی ہے، مقننہ ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قانون تو بناتے ہیں، لیکن وہ قانون سلامتی پر مبنی نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے غریب آدمی کی۔ وہ بنانے والے اپنے لیے مفادات ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے اندر، غریب آدمی کو جو ہے نا وہ دھکیل دیتے ہیں نیچے۔ یہی کچھ ہوتا ہے وہاں، جو ہے وہ جسٹس آ ہی نہیں سکتی، وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کے سامنے کسی کا کوئی مفاد، کسی یک طرفہ کارروائی نہیں کرتا، وہ سب کے لیے اس کے نظر میں سب برابر ہیں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا سسٹم جو ہے، وہ نظام جو ہے، وہ قانون جو ہے، وہ ہے سلامتی پر مبنی۔ لہذا نبی کا کام یہ بتایا اللہ تعالیٰ رسول کا کہ ہم نے اس کو اس لیے یہ دین اسلام دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجی ہے، تاکہ یہ اس نظام میں زندگی کو دنیا پر برتر ثابت کر کے دکھا سکے کہ دیکھو یہی ہے انسانیت ساز، باقی تمہارے بنائے ہوئے جو انسانیت ساز نہیں ہے، وہ قوانین یہ کر کے دکھا سکے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اور پھر اسلام جب آتا ہے، امن و شانتی میں انسان ہوتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر ایمان کی۔ اب دوسری آیت دیکھیں آپ، یہ دو آیات ہیں، یہ بالکل کلیئر کٹ ثابت کر دیتی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15، یہ دو آیات میں کتنے خوبصورتی سے قرآن کریم نے اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن کر دی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہے، رسول اس کے جو ہے وہ سربراہ بن چکے ہیں،
رسول اس کے سربراہ بن چکے ہیں. اب قالت الاعراب آمنا، عرابی بدو لوگ، بدوی لوگ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، آ کر بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر کہ ہم نے جو آپ کے ممبرشپ لے لی ہے، اس اسلامک گورنمنٹ کی ممبرشپ ہم نے لے لی ہے. قالت الاعراب، یعنی عرابی بدو لوگ آتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ایمان کہاں لائے ہو؟ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اب دیکھیں آپ دونوں چیزیں الگ الگ ڈیفائن ہو جائیں گی، اسلام بھی اور ایمان بھی. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ابھی یعنی نبی کے ہاتھ پر، رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، سرنڈر کر جانا، اسلامک اسٹیٹ کے رولز کو اپنا لینا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، ایمان کہاں سے لے آئے؟ اب آگے چلیے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ رسول کی اطاعت یعنی اسٹیٹ کی اطاعت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے کاموں میں سے جو تم کام کرو گے یا ورک کرو گے یہاں، ان میں سے ذرا سی بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی. تمہارے کاموں میں سے ذرا سی کٹوتی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اسٹیٹ کے اندر جب تم نے اسلام اس کو تسلیم کر لیا، اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا، سرنڈر ہو گئے اور تم اللہ رسول کی اطاعت پر آ گئے، یعنی اسلامک اسٹیٹ کی اطاعت، تو پھر تمہارے تمام کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. تم پورے اس کے حقدار ہو گے. تم جو ہے نا پکے سٹیزن، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اس بنا پر کہ تم ایمان نہیں لائے، اس بنا پر کوئی کٹوتی نہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی اسلام لائے ہو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا. یہ آیت ہوگی 14 حجرات کی آیت نمبر 14. اب آئیے آیت 15 میں ایمان کی ڈیفینیشن. انما المومنون، انما مومن تو صرف وہ ہیں. اب ایمان کی ڈیفینیشن آ گئی. انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دیکھیں پہلے والے ایمان نہیں لائے تھے، ان سے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے، تم نے اسلام قبول کیا ہے. سرنڈر کر کے اطاعت قبول کرنے کو اسلام کہتے ہیں. ایمان اس سے آگے کی چیز ہے. انما المومنون، مومن تو صرف یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، یعنی ان تمام صداقتوں پر جو اللہ نے بیان کی ہیں ان پر ایمان لائے. ورسول ہی، اس کے رسول پر، وہاں رسول کی اطاعت تھی، یہاں اس پر ایمان ہے. یہ فرق آ گیا. ورسول ہی، اس کے رسول پر. پھر آگے ثم لم یرتابوا، پھر ذرا سا بھی دل میں شبہ نہ رہا تمہارے، بڑی دل کی گہرائیوں سے حقائق کو تسلیم کر لینے کو کہتے ہیں ایمان، سرسری قبول کرنے کو کہتے ہیں اسلام. ثم لم یرتابوا، پھر ذرا سے بھی ایک رمق تک باقی نہ رہی تمہارے دل میں شک و شبے کی. یہ ہو گیا. پھر آگے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جد و جہد میں لگ گئے، اسٹرگل میں لگ گئے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے مال اور جان تم نے اللہ کی راہ میں لٹانا شروع کر دیا. تمہیں یقین ہو گیا کہ فلاح کا راستہ یہی ہے، تمہیں یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے. یہاں تک تم پہنچ گئے اتنی گہرائی سے، اور پھر تم نے اپنی جان مال اللہ کے راستے میں لگا دی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرنا شروع کر دیا، جد و جہد کرنے شروع کر دی اپنے مال سے اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہوں گے دعوی ایمان میں سچے. یہ آ گئی 15 سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اسلام کی ڈیفینیشن، اور آیت 15 میں ایمان کی ڈیفینیشن. یہ تو آگے ڈیفینیشن. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں. ایمان اصل میں کہتے ہے امن سے، امن. اور امن جو ہے عربی میں جب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب دل اور دماغ دونوں کسی چیز پر مطمئن ہو جائیں، دل اور دماغ دونوں مطمئن ہو جائیں تو وہ کہلاتا ہے امن. اور اگر خالی دل مطمئن ہو گیا، دماغ مطمئن نہیں ہے، دماغ مطمئن ہو گیا، دل مطمئن نہیں ہے، تسلیم تو کر لیا، سرنڈر کر لیا آپ نے، تو پھر وہ اسلام ہے، وہ ایمان نہیں ہے. دل اور دماغ دونوں ایک پیج پر آ جائیں،
ایک پیج پر آ جائیں اسے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایمان۔ آپ زندگی کے مقصد کو آپ نے اتنی گہرائی سے پا لیا کہ پھر بغیر کہے، اب کہا نہیں جا رہا ہے آپ سے، بغیر کہے تن من دھن سے جت گئے آپ کہ زندگی کا مقصد تو یہی ہے۔ زندگی کا مقصد تو ہے، زندگی کے مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، غیروں کے لیے جینا سیکھو۔ پھولوں کی طلب کرنے والے کانٹوں پہ ذرا چلنا سیکھو۔ اقبال کے الفاظ میں کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ دیکھیں کتنی گہرائی سے سمجھا اس نے۔ کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور یہ خدمت انسانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے، دین اسلام نافذ کر دیا جائے، تاکہ سب کو برابری سے جو ہے سلامتی میسر ہو سکے۔ انفرادی طور پر کرو گے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لو گے، 2-4 کے ساتھ کر لو گے، 8-10 کے ساتھ کر لو گے، اور جب آپ نظام قائم کر دیا تو پھر سب کے ساتھ بھلائی ہوگی، سب کے لیے بھلا کر دیا آپ نے۔ تو سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے اور اس کے لیے اسٹرگل کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، تن من دھن سے جت جائے اس میں۔ یہ زندگی کا مقصد۔ کہتا کنتم خیر امت، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، بہترین قوم۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے صداقتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ خوش فہمی نہ رہے ان لوگوں کو جو دل کی گہرائیوں سے صداقتوں سے ایمان لاتے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اخرجت للناس، اخرجت تمہیں بھیجا ہے ہم نے، زمین پر لانچ کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے کام کرنے۔ اخرجت تمہیں نکالا ہے، مارکیٹ میں لائے ہیں، للناس، الناس مین کائنڈ۔ اور اس سے پہلے لام جو لگا ہوا ہے یہ لام کہلاتا ہے لام فائدہ، لام فائدہ عربی کے اندر، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہ خود بھی کر سکتا ہے، ساری بھلائی کے کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کو کیا کمی ہے؟ مقصد تو ہمارا ٹیسٹ ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمیں ٹائٹل کیسے ملے گا؟ وہ کر لے گا تو ہمیں کون سا ٹائٹل ملے گا؟ ہمارا ٹیسٹ ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا زندگی کے مقصد کو پا لینا، جس نے پا لیا وہ پھر دنیا اس کے لیے جو ہے وہ پرائرٹی پر نہیں رہتی، پرائرٹی پر پھر یہ آ جاتا ہے، وہ سیکنڈری پر آ جاتی ہے دنیا۔ اور جس نے مقصد کو نہیں پایا دنیا اس کے لیے پرائرٹی پر رہتی ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ جس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا وہ پھر دنیا وہ سیکنڈ پرائرٹی پر آ جاتی ہے، فرسٹ پرائرٹی اس کے لیے اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، وہ دنیا کمائے، اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ دنیا کمائے مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا، یہ تو پھر سبھی کرتے ہیں، یہ پھر آپ مقصد کو نہیں پہنچے۔ امید ہے کچھ